السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفیل جو ہے یہ لفظی ترجمے کے ساتھ اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفیل جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں تخویف دنیا یعنی دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا ہے، یعنی تزہید فی الدنیا کا ذکر ہے اور تزہید فی الدنیا کا ایک نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے اس صورت میں۔ تو یعنی دنیاوی مال اور مرتبے پر مغرور ہو کے ایمان اور توحید کے مرکز کو مٹانے والوں کو مٹا دیا جائے گا، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں ایک واقعہ بھی ہے، واقع فیل، وہ ہم یہ ترجمے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورۃ الفیل مکیہ، سورۃ فیل جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، تارا دیکھا آپ نے، اے محمد، کیفا کیا حال، فعلا کیا، رب کا آپ کے، رب کا آپ کے رب نے، بھی ساتھ، اصحابی والوں کے ساتھ، الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے محمد کیا حال کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، علم کیا نہیں، یجعل بنا دیا یا پھر کر دیا، قیدا مکروں کو یا پھر فریب کو، تدبیر کو، ہم ان ہاتھی والوں کی، فی میں، تضلیل گمراہی میں ہوتا ہے، ادھر ہم کریں گے ناکارہ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کی تدبیروں کو فی تضلیل ناکارہ، وارسلا اور بھیجے، علی پر، ہم ان ہاتھی والوں پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، وارسلا علیہم طیرن ابابیل اور بھیجے اللہ نے ان پر یعنی ان ہاتھی والوں پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم ترمی وہ پرندے جو تھے وہ پھینکتے تھے، ہم ان ہاتھی والوں پر، بحجارۃ پتھر، من سجیل نوک والے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل وہ پرندے پھینکتے تھے ان ہاتھی والوں پر یعنی ان لشکر والوں پر نوکدار پتھر، پس جعل بنا دیا یا پھر کر دیا، ہم ان ہاتھی والوں کو اللہ نے، کا مانند، عصفن چارے کی مانند، مأکول کھائے ہوئے، فجعلہم کعصف مأکول پھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے چارے کی مانند۔ پھر سے دیکھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تو نے یا کیا نہیں دیکھا آپ نے اے محمد کیا حال کیا آپ کے مالک نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل اور کیا نہیں کر دیا ان کی تدبیروں کو ناکارہ، وارسل علیہم طیرا ابابیل اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل وہ پرندے پھینکتے تھے ان لشکر والوں پر نوکدار پتھر یعنی کنکریاں، فجعلہم کعصف مأکول پھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو یا پھر ان لشکر والوں کو کھائے ہوئے چارے کی مانند۔ تو اس صورت میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس واقعہ کا نام ہے واقعہ فیل۔ واقعہ فیل جو ہے یہ فروری یا مارچ تھا اور سن جو 571 عیسوی میں، جو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا۔ ایک ابرہ نامی شخص تھا یعنی حبشی تھا، اس نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا،
اس نے جب دیکھا کہ عرب کے رہنے والے خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے ایک وادی کا نام صنعاء ہے، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا، جیسے بہت بڑی عمارت تعمیر کروائی، بہت ہی شاندار۔ تو اس عمارت میں ایک عالیشان گرجا جو تعمیر کیا گیا تھا، تو یہ جو گرجا تھا اس میں اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا، پتھر سونے کے نقش و نگار سے مزین تھے۔ جب گرجے کی اس عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی تو وہ جو ابرہ تھا اس نے چاہا کہ عرب والوں کا جو حج ہے اس عمارت کی طرف پھیر دیا جائے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی، یعنی وہ آدمی جو تھا وہ مسلمان تھا، تو اس نے رات کے وقت اس جو گرجا تھا اس کے اندر گھس کر اس کے قبلہ جو انہوں نے قبلہ تعمیر کیا تھا اس پر پخانہ کر دیا۔ تو جب ابرہ کو پتہ چلا تو اس کو بہت دکھ ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس نے 60,000 کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو اس نے اپنے لیے بہت ہی زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ تو ابرہ جو ہے یہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا، تو اپنے لشکر کو ترتیب دے کر، یعنی یہ ترتیب دی کہ کیسے کیسے حملہ کرنا ہے بیت اللہ پر، اور ہاتھیوں کو تیار کر کے مکے میں داخل کے لیے، یعنی مکے کو گرانے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ مزدلفہ اور منا کے درمیان میں پہنچا تو جو ہاتھی تھا وہ تو بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال یا جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن جب مکہ کی طرف یعنی کعبے کی طرف کیا جاتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ جو چڑیاں تھیں ان کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر نوک والے پتھر گرائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے چارے کی مانند بنا دیا۔ یہ چڑیا جو تھی ابابیل اور قمری جیسی نظر آتی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جتنی تھیں، مگر جس کسی کو بھی لگ جاتی اس کے اعضاء جو ہیں یہ کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا تھا۔ اور یہ جو کنکریاں ہیں یہ ہر کسی کو نہیں لگی، لیکن لشکر میں کئی لوگوں کو لگی، لیکن لشکر میں اتنی زیادہ بھگدڑ مچ گئی جس کی وجہ سے ہر شخص ایک دوسرے کے نیچے آ رہا تھا اور کچل رہا تھا۔ تو کچھ ساتھ ہی ایک چشمہ بھی تھا، اس میں بھی گر گر کے مر رہے تھے۔ اسی دوران جو ابرہ تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے جو پور ہیں وہ جھڑنا شروع ہو گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ جو ہے وہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ یہ واقعہ جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر آتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔